جی، تو آیت نمبر 84 اور 85 ہم نے دیکھی تھی کہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ اپنے قرآن کے تورات جو تھی ان کے پاس اس کا ایک حکم مانا اور باقی احکامات کو نہ مانا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سزا بتائی تھی کہ وہ جو ہے آخرت میں تو شدید عذاب ہوگا جبکہ دنیا میں رسوائی ہوگی. اور وہاں میں نے کچھ سوالات بھی چھوڑے تھے کہ دیکھیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. ابھی آیت نمبر 86 میں دیکھیے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی دنیا کی زندگی بالآخرہ، بدلے آخرت کے. فلا یخفف عنہم العذاب، تو ان کا عذاب کم نہیں کیا جائے گا. ولا هم ینصرون، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے. اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہی لوگ جنہوں نے تورات کے کچھ حصوں کو مانا کچھ کو نہ مانا اور جو ہے اپنی مرضیاں کی، جیسے چاہا دین کو مولڈ کر دیا، تو ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان کو جو ہے عذاب دیا جائے گا اور اس کے عذاب میں ذرا بھی کمی نہیں کی جائے گی. تو انہوں نے ایسا کیا کیوں تھا؟ یہ بھی اللہ نے بتایا کہ انہوں نے خرید لی دنیا کی زندگی بدلے آخرت کے، کہ دنیا کے چھوٹے سے فائدے کے لیے، تھوڑے سے فائدے کے لیے، دنیا میں ذرا نام کے لیے، فیم کے لیے، نیم یا فیم کے لیے، شہرت کے لیے، دنیا میں کچھ مال پیسے کے لیے، دنیا میں کچھ ایسی چیزوں کے لیے کہ جس سے وہ بڑا مرتبہ پا سکیں، انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے دین کا جو ہے انکار کر دیا. انکار مراد یہ نہیں کیا تھا کہ وہ تورات کو نہیں مانتے تھے، مطلب یہ کہ احکامات نہیں مانتے تھے. تو اس پر ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور ان کا عذاب کم بھی نہیں کیا جائے گا. دیکھیں دنیا میں تو اللہ معاف کرے کوئی ٹارچر ہو، کوئی عذاب ہو، کوئی چیز ہو، آخر وہ اگر کوئی مار ہی رہا ہے تو مارنے والا بھی تھک جاتا ہے، یا اگر کوئی کچھ قتل کر رہا ہے یا ظلم زیادتی کر رہا ہے تو آخر وہ ایک دن ختم ہو جاتا ہے. لیکن آخرت میں کبھی ختم نہیں ہوگا، وہاں تو ہلکا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں جو ہے نہ کوئی چیز تھکے گی، نہ کوئی ختم ہوگا، نہ کوئی جو ہے وہاں پہ کوئی کسی چیز کی نہ عذاب کی کمی ہے نہ ثواب کی کمی ہے. لہٰذا فلا یخفف عنہم العذاب، ان کو جو عذاب آئے گا اس میں ذرا بھی تخفیف نہیں کی جائے گی، کمی نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی ان کا کوئی مددگار ہوگا. تو یہ بتایا جا رہا ہے. دیکھیں یہ سزا شریعت نے کس چیز کی بتائی؟ یہ اس چیز کی بتائی ہے کہ کوئی حکم ہم اللہ کا مانے اور کوئی حکم ہم اللہ کا نہ مانے، یہ اس چیز کی سزا ہے. تو یہ آیت وہی مسلمانوں کے لیے بھی جو ہے وہی بات کے لمحہ فکریہ رکھتی ہے رکھتی ہے کہ ان کی وہ آج کیوں ذلت و رسوائی کا شکار ہے مسلمان، جبکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے کہ جو آخری نبی ہیں ان کی امت ہے، ان کی امت ہے، ان کے پاس قرآن ہے، دنیا کی بہترین کتاب ہے یعنی قرآن، بہترین رسول ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین امت کنتم خیر امت ہمیں بنایا گیا، آپ آگے جا کے پڑھیں گے. تو پھر آج یہ ذلت اور رسوائی اور یہ بدنامی اور یہ جو سارا کچھ ہم پر کیوں مسلط ہے؟ تو اس کی بھی وجہ وہی تو نہیں ہے جو یہود کی وجہ تھی کہ ہم دنیا کے حقیر فائدوں کے لیے، فوری فائدوں کے لیے آخرت کو پس پشت ڈال دیتے ہیں. حالانکہ یہ امت جو اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی، یہ دنیا کی امام بنائی تھی، یعنی یہ باقی دنیا کو لیڈ کرے، باقیوں تک اپنا پیغام بتائے، یہ جو ہے امام بنے دنیا کی. لیکن وہ آج امام بننے کی بجائے جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنی جو ہے مسلمان ہونا ہی ایک گالی بنا دیا گیا. وہ کہتے ہیں نا کہ ہم خود تراشتے تھے منازل کے سنگیرا، ہم وہ نہیں کہ ہم کو زمانہ بنا گیا. یعنی جو مسلمان تھے وہ تو خود منازل کے سنگیرا تراشتے تھے، کوئی زمانہ ان کو تھوڑی بناتا تھا، وہ اپنے آپ میں برینڈ تھے ایک زمانے میں. لیکن اب کیا ہوا ہے؟ اب وہی ہوا ہے جو اس وقت کی مسلمان قوم یہود کے ساتھ ہوا تھا. ان کے حصے میں بھی ذلت اور رسوائی اور مغضوب ہونا آیا کہ جو ان کی حرکات تھیں. اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچائے، یہ ہمارے لیے بھی بہت عبرت کی بات ہے. تو یہ دیکھیں پھر آگے دیکھیے آیت نمبر 87، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ،
اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، کتاب کیا؟ تورات، ٹھیک. وقفینا، اور پیچھے بھیجے، من بعدہ بالرسل، ان کے بعد کئی رسول. وآتینا، اور دی ہم نے، عیسی ابن مریم البینات، عیسیٰ ابن مریم کو بینات، کھلی اور روشن نشانیاں، اس کا مطلب ہوتا ہے بینات کا، وہ دی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور مدد کی کس کے ساتھ؟ روح القدس کے ساتھ، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ. اللہ فرماتے ہیں أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول آیا، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، نہیں جو پسند آیا ان کے نفسوں کو، تو انہوں نے کیا کیا؟ استکبرتم، تکبر کیا، سرکشی کی. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، ایک گروہ کو تو جھٹلا ہی دیا انہوں نے، ایک گروہ کو تو تم نے جھٹلا ہی دیا. وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے. اب یہ بنی اسرائیل کی اور سرکشیاں بتائی جا رہی ہیں آیت نمبر 87 میں، کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ موسیٰ کے بعد ہم نے کئی رسول بھیجے. یعنی موسیٰ کے بعد، آپ کو پتہ نا موسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی نبی آئے، جیسے ہارون علیہ السلام، ذوالکفل، الجاس، الجاسین، داؤد، سلیمان، عزیر، یونس علیہ السلام، زکریا، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام. تو یہ سب آئے، یہ سب نبی رسول آئے موسیٰ علیہ السلام کے بعد. اور پھر کیا ہوا؟ جو عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ تو ایسے رسول تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، عیسیٰ ابن مریم کو، البینات کے ساتھ بھیجا. اب دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے نام کے ساتھ پکارا، بی بی مریم کے نام کے ساتھ. آپ اور کسی رسول نبی کے بارے میں قرآن میں ایسی بات نہیں پڑھیں گے کہ اس کی والدہ کا نام ساتھ لیا جائے، لیکن یہاں ایک خاص وجہ سے، کیونکہ ان کے والد نہیں تھے، والد کے بغیر وہ پیدا ہوئے ہیں، اس وجہ سے. اور تو اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں کہ ان کو روشن نشانیاں دے کے بھیجی، اور ان کی مدد کی روح القدس کے ساتھ، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ. اچھا، یہ روشن نشانیاں کیا تھیں؟ دیکھیں جتنی روشن نشانیاں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دے کر بھیجی ہیں، کسی اور نبی اور رسول کو نہیں ملی. دیکھیں ان کا کیا تھا، آگے جا کے آپ سورۃ آل عمران میں پڑھیں گے اور بہت سی جگہوں پہ پڑھیں گے کہ وہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے. مادرزاد اندھے، یعنی جو پیدائشی اندھے ہوتے تھے، ان کو درست کرتے تھے، برس والوں کو درست کرتے تھے، اور شفا دیتے تھے. مٹی کے پرندوں کو اڑاتے تھے اور بِإِذْنِ اللہ اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ کیا اڑنے لگتے تھے، مٹی کے پرندے. اس کے علاوہ جب ان کی محفل میں لوگ آتے تھے تو وہ بتا دیتے تھے کہ تم کیا کھا کر آئے اور کیا گھر چھوڑ کے آئے ہو. تو یہ بینات ان کو دی تھی. سوچنا ہے کہ یہ ایسی نشانیاں کیوں دی ان کو اللہ تعالیٰ نے؟ اس لیے دیں کہ اس وقت جو اس طرح کا جو وہ زمانہ تھا، اس زمانے میں کس کا دورہ تھا؟ طب کا. تو اللہ تعالیٰ نے طب کی ہی جو ان کو معجزات دیے تھے. لوگ جو طبی کمالات ہیں ان پہ بہت متاثر ہوتے تھے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زور زورا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا اور وہ دیا تھا تاکہ لوگ اس سے وہ اٹریکٹ ہوں یا وہ معجزات دیکھیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ تھا سلسلہ، اس وجہ سے ان کو یہ معجزات دیے تھے. اور پھر جو ہے، اور یہ بھی تھا کہ پنگھوڑے میں وہ بولے تھے، آپ آگے جا کر پڑھیں گے، چند دن کا بچہ اور اپنی ماں کی گواہی دے. تو یہ بھی تھا. اور یہ بھی تھا کہ ان کو دیکھیں ان کو زندہ اٹھا لیا گیا. اپنی طرف سے تو انہوں نے قتل کیا تھا لیکن وہ کر نہیں سکتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہم پڑھتے ہیں. تو بہرحال یہ ساری جو جبرائیل علیہ السلام کی، یہ جو سارا عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے بروح القدس، یعنی جبرائیل علیہ السلام کی مدد سے کیا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب کبھی ان کے پاس فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، جب کوئی ان کے پاس رسول آتا تھا جو کہ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، جو کہ ان کو نہیں بھاتا تھا، تو وہ کیا کرتے تھے؟ سرکشی کرتے تھے، تکبر کرتے تھے. وہی شیطانی رویہ جیسے شیطان نے کیا تھا، ابا واستکبر، کہ میں نے انکار کیا، میں نہیں مانتا، وہی انہوں نے بھی کیا اور تکبر کرتے تھے اور سرکشی کی وجہ سے نبیوں رسولوں کو نہیں مانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، کچھ نبیوں رسولوں کو تو تم نے جھٹلا ہی دیا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور کچھ نبیوں کو قتل کر دیا. اب یہاں پہ رسول نہیں آئے گا کیونکہ رسول کو قتل نہیں کر سکتے تھے. رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو کبھی قتل نہیں ہونے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دعا کیا کرتے تھے کہ میں اللہ کی راہ میں ایک دفعہ شہید ہوں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہوں، پھر زندہ. لیکن آپ اللہ کے رسول تھے،
اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اپنی طرف سے سولی چڑھایا، سلیب چڑھایا، مارا پیٹا، لیکن ان کو دھوکہ دے دیا گیا، اور یعنی یہود کو، اور عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا گیا آسمانوں پر. ہاں، لیکن نبیوں کو انہوں نے قتل کیا، کئی نبیوں کو قتل کیا، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، زکریا علیہ السلام کو قتل کیا. اس کے علاوہ جو ہے اور بھی کئی نبی تھے، بہت سارے نبی بلکہ جن کو انہوں نے قتل کیا، صرف اس لیے کہ وہ اللہ کی بات بتاتے ہیں، وہ رسول کی بات بتاتے ہیں، وہ کتابوں کے حکم ماننے کو کہتے ہیں، تو ان کے دشمن بن جاتے تھے. جو نبی رسول پسند نہیں آتا تھا کسی کو قتل کر دیتے تھے، نبی کو رسول تو نہیں. اور اسی طرح کسی کو کیا کرتے تھے کہ ان کو جھٹلاتے تھے، ان کو ان کے گھروں سے نکال دیتے تھے. تو یہ ان کی حرکات تھی. تو یہ دیکھیں ان کے کتنے بڑا جرم ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو معجزات دکھا رہے ہیں، اپنے سچائی ہونے کی بھی دلیلیں بتا رہے ہیں، ان کو تورات دی ہے، ان کو کتاب دی ہے، اس کے باوجود وہ اپنی سرکشی میں اتنے بڑھ گئے تھے کہ جو بھی ان کو دین کی بات بتائے گا، اصلاح کی بات بتائے گا، اس کو وہ کیا کریں گے، یا تو قتل کر دیں گے یا اس کا جینا حرام کر دیں گے. اچھا دیکھیں، جیسے کہ ہم ہمیشہ عملی پوائنٹس بھی دیکھتے ہوتے ہیں، تو جہاں پہ دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہم نے کون سی کسر چھوڑی ہے. دیکھیں، نبی رسول تو ہمارے زمانے میں ہے نہیں کہ ان کے ساتھ ہم کوئی کچھ کرتے، لیکن آپ دیکھیں کہ جو علماء کرام ہیں، کتنے علماء کو قتل کر دیا گیا صرف اس وجہ سے وہ دوسرے فرقے کا ہے. جو وہ بات کر رہا ہے وہ ہمارے فرقے، ہمارے مسلک کو جو ہے وہ سوٹ نہیں کر رہی، اور ہم صحیح ہیں اور وہ غلط ہے. اور اس بنا پر کیا میرے پاس تو فنگر پوائنٹس پہ فنگر ٹپس پہ بہت سارے شہداء علماء کرام کا نام ہے جن کو بے گناہ شہید کر دیا گیا، مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا. تو یعنی بالکل وہی جو اپنے وقت کی وہ مسلمان قوم کر رہی تھی، یعنی یہود، آج بالکل ہم انہی کے قدموں پہ اور انہی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان ایسی سرکشیوں سے محفوظ رکھے.